بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہو ہر 6 ماہ بعد شور ڈال دیتی کہ میں امید سے ہوں، اور پھر سچ میں اس کا پیٹ بھی پھول جاتا اور ٹھیک 6 ماہ بعد وہ ایک بیٹا پیدا کرتی۔ میں بڑا حیران ہوتی۔ جب اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ڈیلیوری کے وقت ایک خاص منتر پڑھتی ہوں، تب میرا بیٹا ہی ہو جاتا ہے۔ اب تک ویسے ہی 7 بیٹے پیدا کر چکی تھی۔ اب کی دفعہ جب میری بیٹی امید سے ہوئی تو میں نے بہو سے وہ منتر پوچھا، کیونکہ میری بیٹی کا اب تک کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن بہو نے بتانے سے انکار کر دیا کہ ایسے وہ منتر اس پر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب جب بہو امید سے ہوئی تو میں دائی کے ساتھ ہی کمرے میں آ کر چھپ گئی اور دیکھنے لگی، اور پھر جیسے ہی بہو نے منتر پڑھا تب اس کمرے میں ایک ڈراؤنی آواز آئی، اور پھر میری بہو کو میں بڑی چاہت سے اپنے گھر میں بیاہ کر لائی تھی، لیکن اس نے وہ کچھ کیا کہ ہمارا سارا خاندان اگر اس کے راز جان لے تو ہم پر تھو تھو کرنے لگے گا۔ میرا نام امیرہ بی بی ہے اور میری عمر 50 سال ہے۔ میں گجرات کے ایک بڑے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام جواد احمد ہے۔ وہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، جس کی وجہ سے میں آج کھل کر ہنستی ہوں۔ اور میری قسمت بھی اچھی تھی کہ بیٹا بھی بہت اچھا تھا، وہ میری ہر بات جیسے حکم کی طرح مانتا، اور یہی بات تو تھی جس کی وجہ سے میں بہت مطمئن تھی۔ ایک بیٹے کے علاوہ میری 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اسے میری کوتاہی کہوں یا میری غلطی، میں نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو بیٹے جتنی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا بیٹا ہی ہے جو آگے میرا نام بڑھائے گا اور مجھے سرخرو کرے گا۔ میں نے ہمیشہ جواد کو ہی اپنا وارث سمجھا۔ اپنی بیٹیوں کو تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کا بھی کوئی مستقبل بھی ہوگا۔ جواد احمد جب چھوٹا تھا تو میں نے اسے اسکول میں ڈال دیا۔ بچیاں اس کی دیکھا دیکھی ضد کرنے لگیں تو انہیں بھی اسکول چھوڑ آئی۔ جواد کی پڑھائی کو لے کر میں بہت سنجیدہ تھی۔ اس کے منہ سے نکلی آدھی خواہش میں فوراً پوری کر دیا کرتی، لیکن جواد میری خواہشوں پر بچپن ہی سے کھرا نہیں اترا۔ میں جو اسے ہر میدان میں اول دیکھنا چاہتی تھی وہ کبھی بھی نمایاں نہیں ہوا۔ بس واجب سے نمبر لے کر پاس ہو جاتا، جبکہ میری تینوں بیٹیاں ہر جماعت میں اول آتی۔ لیکن پھر میں پورے خاندان میں مٹھائی جواد کے پاس ہونے کی خوشی میں ہی بانٹا کرتی۔ ایسے کافی عرصہ بیت گیا اور اب بچے بڑے ہو رہے تھے۔ جواد جیسے ہی میٹرک میں ہوا میں نے اسے پڑھنے بھیج دیا، کیونکہ گاؤں میں 10ویں سے آگے کالج تھا ہی نہیں۔ میری تینوں بیٹیوں نے بھی بہت ضد کی۔ ان میں سے ایک کی تو بورڈ میں پوزیشن بھی آئی تھی، لیکن اس وقت میں اس سب سے لا علم تھی کہ بیٹیوں کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے میں آج بھی روتی ہوں کہ میں نے اپنی اتنی ہنرمند اور محنتی بچیوں کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ جواد باہر پڑھنے چلا گیا اور ہم لوگ لڑکیوں کی شادی کرتے رہ گئے۔ جیسے جیسے ایک بیٹی کی شادی ہوتی، میرے دل میں جواد کی شادی کا ارمان بڑھتا جاتا۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹے کی شادی ہو اور میں اس کی ساری رسمیں پوری کروں، اپنی بہو کے لاڈ اٹھاؤں، اس کے بچے دیکھوں، اور ایسے منظر جب بھی میں سوچا کرتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میری حسرت بڑھتی ہی جاتی۔ ایک طرف میری خواہش بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف جواد کے بہانے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اور تعلیم حاصل کرے۔ وہ جو نوکری کر رہا تھا وہ اس سے زیادہ کمانا چاہتا تھا، حالانکہ میں نے اور میرے شوہر نے اسے بہت کہا کہ اس گاؤں میں اپنی بہت جائیداد ہے، ساری زندگی رتی برابر بھی تنگی نہیں ہوگی، جتنا پڑھ لیا کافی ہے، گاؤں آؤ اپنا کاروبار سنبھالو۔ لیکن جواد احمد بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، اور ایک طرف میں تھی جو اس کے سر پر صحرا سجانے کی خواب دیکھ رہی تھی۔ جواد کے انتظار میں آدھے گاؤں کی لڑکیاں تھیں۔ میرا چاند سا جواد احمد آدھے گاؤں کی عورتوں کی حسرت تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی خواہش ختم نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر میں نے جواد کے انکار کو پس پش ڈال دیا اور اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کی۔ میں اسے روز کسی نہ کسی لڑکی کی تصویر بھیج دیتی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی حسینہ پر اس کا دل اچانک آ جائے اور وہ شادی پر رضامند ہو جائے، لیکن جواد کا دل کسی کے لیے بھی نہیں پگھلتا تھا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس سے اس کی رائے نہیں لوں گی، بس خود ہی کوئی فیصلہ سنا دوں گی۔ اور تب ہی میری نگاہ میری بہن کی بیٹی شمع پر آ کر رکی۔ شمع بے حد حسین تھی، جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، لیکن جواد نے شمع سے رشتہ ہونے پر اتنا شور مچایا کہ میں اس کا وہ روپ دیکھ کر آج بھی حیران رہ جاتی ہوں، کیونکہ میرا جواد تو کسی سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا، اور یہاں وہ ایسے مجھ پر یعنی اپنی ماں پر چیخ رہا تھا۔ میں آج بھی وہ دن یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس دن جواد 2 مہینے بعد گھر آیا تھا۔ میں نے اس کی پسند کی ہر چیز بنائی تھی۔ رات کو جب وہ میرے پاس بیٹھا میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی شمع سے کر دینا چاہتی ہوں اور بدلے میں اپنی بیٹی بھی اس کے بیٹے کو دے دوں گی۔ میری بات سن کر جواد وہی بہانہ تکرار کرنے لگا کہ اسے ابھی وقت چاہیے اور ابھی وہ کسی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا دیکھو، ابھی کون سا میں تمہیں نکاح کا کہہ رہی ہوں، ابھی تو بات بس رشتے یہ منگنی تک ہی ہے، یا پھر نکاح کر لو، رخصتی 1-2 سال بعد کر لیں گے۔ لیکن بیٹا ایسا تو اچھا نہیں لگتا نا کہ عمر گزر جائے اور رشتہ تک نہ ہو، اور دیکھو وہیں تمہاری بہن کا بھی رشتہ ہوا ہے تو آسرا رہے گا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت جذباتی ہو کے جواد کو سمجھایا تھا، لیکن وہ تو جیسے کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا، اور پھر بھی وہ نہ مانا۔ میرے مزید اصرار پر آخر بلی تھیلی سے باہر آ ہی گئی۔ اس نے شہر میں ایک لڑکی پسند کر رکھی تھی اور اب سے نہیں کئی سال سے وہ اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ میری تو مانو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میں جو بڑی آس سے اپنی بہن کو ہاں کرائی تھی، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا منہ کالا ہو گیا۔ میں نے خاندان میں سے کئی لوگوں کو بھی بتا دیا تھا۔ ایک عورت نے کہا تھا کہ بہن تم نے جواد سے اس کی مرضی پوچھی ہے کیا؟ کیونکہ جوان اولاد ہے اور اس عمر میں سو باتیں ہو جاتی ہیں جو ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتی۔ لیکن اس عورت کی بات سن کر میں اکھڑ گئی تھی اور بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرا جواد احمد ایسا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے پوچھے بغیر عید کے کپڑے بھی نہیں لیتا، کہاں دلہن پسند کرے گا۔ میرا وہ غرور دیکھ کر اس عورت نے اٹھتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ عید کے کپڑوں اور دلہن میں بڑا فرق ہوتا ہے بی بی۔ اور اب جب جواد احمد نے وہ بات کی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم تو میرے بڑے فرما بردار تھے، تم تو کپڑے بھی پوچھ کر لیا کرتے تھے مجھ سے، اور اب دیکھو۔ میری بات کو سن کر جواد نے بھی وہی کہا کہ اماں کپڑے اور دلہن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جواد کی بات پر میں طیش میں آ گئی۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کی خاطر میں نے ہر انسان کو پس پش ڈال دیا تھا، اور اب وہی میرے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ میں نے جواد کو کہا کہ دیکھو وہ جو بھی لڑکی ہے اسے منع کر دو، کیونکہ میں اب زبان دے چکی ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میری زبان کے آگے تمہیں کچھ اور ہوگا۔ لیکن جواد میری ان باتوں سے جذباتی نہ ہوا اور کہا کہ اماں وہ دور گئے جب زبان اور وعدہ چلتا تھا، آج کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ بھی دل بڑا کریں اور خالہ سے کہیں وہ بھی اپنی بیٹی کو کہیں اور لگا دے۔ میں تو جواد کے اس لب و لہجے پر ہی حیران تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، یہاں تک کہ دودھ نہ بخشنے کی بھی دھمکی دے ڈالی، لیکن وہ تو جیسے کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اب وہ کسی صورت نہیں جھکے گا، اور آخرکار میں تقریباً ہار مان چکی تھی، لیکن میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اس کی شادی پر نہیں جاؤں گی۔ لیکن جواد کو تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس اپنی ہی دھن میں تھا۔ اگر میں ضدی تھی تو وہ مجھ سے زیادہ ضدی تھا، اس لیے وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بالآخر مجھے ہی جھکنا پڑا۔ لیکن ابھی تو جھیلنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ جب میں اپنی بہن کے گھر انکار سنانے گئی تو وہاں سے مجھے وہ کچھ سننے کو ملا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا جن کا۔ میری سگی بہن نے مجھے میری تربیت کے طعنے دے ڈالے اور کہا کہ تم تو بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے اور میری بات سنتا ہے، بڑے فخر سے تم میری بیٹی کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر گئی تھی۔ پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ تو لیتی کہ کیا چاہتا ہے وہ، اب تم نے میری بیٹی کا نام لے لیا ہے، سارے خاندان کو علم ہے، اور ایسے تم انکار کر دو گی تو کیا ہوگا؟ سب کو لگے گا کہ میری بیٹی میں ہی کوئی نقص ہے۔ میں نے اپنی بہن سے بہت معافی مانگی تھی، لیکن اس نے پھر بھی میری بیٹی کے لیے انکار کر دیا اور ہر طرح سے منہ موڑ لیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں نے گھر آ کر ایک دفعہ پھر جواد کی منت کی اور اسے بتایا کہ اس کے انکار سے ہم دونوں بہنوں کا ساتھ بھی چھوٹ جائے گا، اور تو اور شمع کا نام بھی لے چکی ہوں، خاندان میں سے کوئی اور اس کے لیے رشتہ نہیں لائے گا۔ ہر طرح کے حقائق سننے کے بعد جواد کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں اس کی اس بے حسی پر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ 2 دن میں وہاں بنا کھائے پیے بند رہی، لیکن جواد نے مڑ کر بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی مجھے باہر آنے کا کہا۔ میرا دل اس کے رویے پر ٹوٹ چکا تھا، اور 2 دن بعد جب زبردستی باقیوں نے دروازہ توڑا تو میں انہیں بے ہوش ملی تھی۔ مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اب بھی میرے بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن میری تینوں بیٹیاں مسلسل میرے لیے حاضر رہیں اور ایک ٹانگ کر کے کھڑی رہیں۔ ان تینوں کی اس محبت پر میرا دل آنسو روتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور بدلے میں وہ کیسا کر رہی تھی۔ مجھے ان کا سارا بچپن یاد آ رہا تھا جب میں نے انہیں جواد احمد سے پیچھے رکھا تھا اور کسی خاطر میں نہیں لائی تھی انہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟
میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو سامنے بٹھا کر ان سے معافی مانگ لی تھی، بلکہ کیا معافی مانگی، میں تو اس لائق بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھے ان کا بچپن تباہ کرنے پر معاف کر دیتی۔ رمشا سے سب سے زیادہ معافی مانگی تھی کیونکہ پہلے اس کی پڑھائی کا سلسلہ میری وجہ سے ہی ٹوٹا تھا، حالانکہ اس نے ہمارا نام بھی روشن کیا تھا، اور اب اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ رشتہ ٹوٹنا یہاں کتنی بڑی بات ہے، لیکن میری اعلیٰ ظرفی بیٹی نے میرا حوصلہ بڑھایا اور پھر میں گھر آ گئی۔ لیکن جواد ایک مرتبہ بھی میرے پاس نہیں آیا۔ گھر میں چلتی صورتحال پر پہلی دفعہ میرے شوہر بیچ میں آئے تھے۔ وہ آج تک گھریلو معاملات میں نہیں پڑے تھے، لیکن اب وہ بھی شاید مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اور جواد دونوں کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں نے تم دونوں کو وقت دیا کہ دونوں آرام سے معاملہ سلجھا لو، لیکن دونوں ضدی ہو، اس لیے اب فیصلہ میں کروں گا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ جواد کی شادی وہیں ہوگی جہاں وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دلہن ہمارے ساتھ یہاں رہے گی۔ جواد چاہے تو شہر جائے، نہیں تو یہاں رہے، اب فیصلہ یہی ہے اور اس پر عمل ہوگا۔ مجھے توقع تھی کہ شاید جواد انکار کر دے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اتنی محنت اور پڑھائی کے بعد شہر آ جاتا اور ایک شہری بیوی کو بھی لے آتا۔ شہری لڑکی کیسے اس گاؤں میں رہ سکتی تھی؟ اس لیے مجھے یقین تھا کہ جواد کی طرف سے انکار ہو جائے گا، لیکن اب جھٹکا اس بات پر لگا تھا کہ جواد فوراً مان گیا اور کہا کہ میں بھی گاؤں ہی رہوں گا، اور وہ بھی، ہم دونوں میاں بیوی سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ تو ہو گیا تھا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس کے دلہن کو دیکھنے شہر جانا تھا۔ پسند نہ آنے کی صورت میں بھی انکار کی گنجائش تو تھی نہیں، اس لیے چپ چاپ بس مروت نبھانے سب چل رہے تھے۔ اور جیسا میں سب سوچ رہی تھی، وہاں جا کر تو سب بالکل الٹا نکلا۔ وہ لوگ کوئی امیر گھر کے نہیں تھے، بلکہ ان کے گھر سے کہیں گنا زیادہ آسائشیں ہمارے گھر میں تھیں، بلکہ ہمارا گھر تو ان کے سامنے محل تھا۔ ایک دم سے ہی ان کی حالت دیکھ کر مجھ میں ہمت آ گئی اور مجھے ایک سکون ملا تھا کہ بہو نچلے گھر کی ہے، یعنی اسے دبانے میں مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آخرکار سارے معاملات طے پا گئے اور زارا ہمارے گھر دلہن بن کر آ گئی۔ وہ خود بھی کوئی ماورائی حسن کی مالک نہیں تھی، ساولی سی وہ لڑکی جس کے نین نقش بھی بس ٹھیک ہی تھے، اس پر میرے بیٹے کا دل آیا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور ہر کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ جواد کی شادی پر میری بہن نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی اب فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی آئے یا نہ آئے۔ میں نے جلدی سے ایک اچھا گھر دے کر رمشا کا رشتہ پکا کر دیا اور جواد کے ساتھ ہی اس کا نکاح بھی کر دیا۔ جواد کے ولیمے کے دن اس کی رخصتی تھی۔ اب میں بھی سکون میں تھی کہ میں نے اپنے سارے فرض ادا کر دیے۔ زارا اچھی لڑکی تھی، بلکہ میں جو سمجھ رہی تھی کہ بہو آئے گی اور آتے ہی میدان جنگ بن جائے گا گھر، میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کیا ہتھ کنڈے اپنانے ہیں اور بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ لیکن بہو نے تو میرے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں تو بڑی حیران تھی کیونکہ وہ مجھے لڑنے کا ایک بھی موقع نہیں دے رہی تھی، اور اس کا رویہ دیکھ کر میرے دل سے جواد کی ناراضگی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بہو نے شادی کے 1 ماہ بعد ہی شور ڈال دیا تھا کہ وہ امید سے ہے، اور تب تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے، اور جو ناراضگی بچی تھی وہ بہو کی امید سے ہونے والی بات نے پوری کر دی تھی۔ وہ اتنی جلدی مجھے دادی بنا رہی تھی، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں بھلا کیوں ان دونوں سے ناراض رہ کر رب کی نعمت سے منہ موڑتی؟ اس لیے میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ جواد احمد پھر سے میری آنکھوں کا تارا بن گیا، بلکہ اب اس کے ساتھ ساتھ زارا اور آنے والے مہمان بھی مجھے اب سکون دیتے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر مسئلہ تب ہوا جب 6 ماہ میں ہی میری بہو کو درد اٹھا اور پھر اس نے گھر ہی میں دائی بلانے کا کہا۔ جواد بھی جلدی سے ایک دائی لے آیا۔ میں نے بہت کہا کہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں یا کسی بڑے ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، لیکن اس نے تو جیسے قسم ہی کھا رکھی تھی کہ وہ گاؤں کے ماحول میں ڈھل کر ہی رہے گی۔ زارا نے مجھے کہا کہ مجھے شروع ہی سے گاؤں کے ماحول کے حساب سے رہنے کا شوق تھا، اس لیے میں بالکل ہی سب کچھ ویسا ہی کروں گی جیسے پہلے عورتیں کیا کرتی تھیں۔ وہ نہ تو کسی ڈاکٹر کو حمل کے دوران چیک کرواتی تھیں اور کوئی دوائی بھی نہیں کھایا کرتی تھیں، اس لیے میں بھی بس دائی سے ہی چیک اپ کرواؤں گی۔ مجھے اپنی بہو پر اب جی بھر کر پیار آیا تھا۔ جتنی دیر دائی اس کمرے میں رہی، مسلسل جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہی اور اپنے رب کے آگے روتی رہی کہ میری بہو کو زندگی دے اور اس کے بچے کو بھی، اور پھر اللہ نے میری سن لی۔ بہو اور بچہ دونوں تندرست تھے، بلکہ بہت ہی اچھے تھے، اور ہاں، بیٹا ہوا تھا۔ ہاں بیٹا۔ اس دفعہ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر میری پوتی بھی ہوئی تو اسے اتنا پیار دوں گی جتنا ہم ایک بیٹے کو دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس دفعہ بیٹا دیا تھا۔
میں تو آج کل چلتے پھرتے شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنی اچھی بہو اور اب ایک حسین ترین پوتا بھی۔ وہ بچہ کہیں سے بھی 6 ماہ کا نہیں لگتا تھا، بلکہ 9 ماہ سے بھی بڑا لگتا تھا۔ اچھا خاصا گول گپو سا بچہ تھا جس پر مجھے بے اختیار پیار آ جاتا۔ تبھی میری بہن بچہ دیکھنے آئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اب سارے گلے شکوے بھلا کر آئی ہے اور اب بس نئے سرے سے سب کچھ ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ اس نے مجھے بہو کے کردار پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ 6 ماہ میں ایسا صحت مند بچہ تھوڑی نہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلے ہی امید سے ہو، شادی سے پہلے ہی کچھ کر لیا ہو، اسی لیے تو جواد احمد نے اتنی جلدی مچا دی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت غصہ آیا، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے واقعاً تھوڑا سا شک تو ہوا تھا، کیونکہ جواد اور زہرا تو آپس میں ویسے باتیں کرتے ہی نہیں تھے جس سے پیار محبت والے آپس میں کیا کرتے ہیں۔ سب مجھے واقعاً لگ رہا تھا کہ جواد نے کچھ غلط کیا تھا، اس وجہ سے تو ویسے اڑ گیا تھا، اور اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ میرے بیٹے نے کیا سلوک کیا تھا۔ لیکن میرے شکوک و شبہات ایسے دور ہو جائیں گے مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ ابھی بچہ ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ زہرا نے پھر سے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے مہمان سے کوئی منہ موڑ سکتا تھا؟ ہم نے اس کے آنے کی بھی تیاریاں کر لی تھیں اور زہرا کا پیٹ 3 ماہ میں ہی اچھا خاصا پھول گیا تھا۔ ہم تو اکثر اس کے ساتھ مذاق بھی کرتے کہ 3 مہینے میں یہ حال ہے تو 9 ماہ بعد تمہارا پیٹ پھٹ ہی جائے گا۔ وہ بس ذرا سا ہنس دیتی اور جواب میں کچھ بھی نہ کہتی، اور پھر مزید 3 مہینے گزر گئے جب زہرا کو ایک دم درد اٹھا اور جواد پھر سے اسی دائی کو بلا کر لے آیا۔ اب کی دفعہ پھر بیٹا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اب تو کسی شک کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔ اگر پہلا بچہ صرف 6 ماہ میں ہوتا تو میں جواد یا زہرا پر شک کر سکتی تھی، لیکن اب دوسرا بچہ بھی ہمارے سامنے ہوا تھا۔ یہ بچہ بھی صحت مند تھا اور اچھا خاصا پیارا تھا۔ میں تو بہت خوش تھی، بلکہ یوں کہیں کہ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے خصوصی طور پر اپنی بہن کے لیے مٹھائی بھیجی اور ساتھ ایک نوٹ لکھ کر بھی بھیجا تھا۔ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہ ہو تو کم از کم اگلے کی بچیوں کو الزام تو نہیں لگانا چاہیے۔ وہ بھی شاید آگے سے شرمندہ ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے ایک نوٹ بھی ساتھ بھیج دیا تھا۔ مجھے اب مزید فخر ہو رہا تھا، لیکن ٹھیک 2 دن بعد پھر سے میری بہو نے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے اس دفعہ اس سے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر بچوں میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، کیونکہ اس طرح تو کسی کے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن جواد اور زہرا دونوں نہ مانے، اور ٹھیک 6 ماہ بعد زہرا نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا، اور اس کے بعد ہر 6 ماہ بعد میرے گھر ایک ایک پوتا ہوتا۔ ایسے 4 سال میں زہرا اور جواد کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ میں نے ایک دن زہرا سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، سچ سچ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈیلیوری کے وقت ایک ایسا منتر پڑھتی ہوں جس سے میرا بیٹا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ طریقہ مجھے بھی بتاؤ، کیونکہ رمشا کا ابھی تک کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن زہرا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کسی کو بتانے سے وہ منتر اس پر بھی اثر نہیں کرے گا۔ مجھے برا تو لگا، کیونکہ 7 بیٹے میرے خیال میں بہت تھے، لیکن میں چپ کر گئی۔ اب کی دفعہ جب زہرا کو درد اٹھا اور جواد دائی لے کر آیا تو میں پہلے ہی کمرے میں چھپ گئی، اور پھر جب یہ بچہ سامنے آیا تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ دائی بچہ ساتھ لائی تھی، میں تو حیران رہ گئی تھی، اور باہر نکل آئی جواد اور زہرا نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ مجھے لگا کہ وہ بچہ چوری کر کے لاتے ہیں، لیکن پھر جواد نے حقیقت بتائی کہ جتنے بھی بچوں کو لوگ سڑک پر چھوڑ جاتے ہیں، یہ لوگ انہیں اپنا بچہ بنا کر گھر لے آتے ہیں۔ ان سب دوستوں نے ایک تنظیم بنائی ہے اور ہر 6 ماہ بعد ایک بچہ لینا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ بات گھر بتاتے تو شاید شک ہو جاتا، اسی لیے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ زہرا بھی انہی کی دوست تھی، اس لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے مان گئی۔ مجھے اب اپنے بچے پر مزید فخر ہو رہا تھا کہ اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔